جی حاضر ہیں ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں. بات ہو رہی ہے ویک ریویو سے متعلق اور مختلف ٹاپکس جو اس ہفتے چھیڑے گی اس پر بات کر رہے ہیں. آپ بھی آ رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. مزید کالز بھی ہم جاری رکھیں گے. آپ بھی کسی بھی ایشو پہ بات کرنا چاہیں, اس لاہور کا جو واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی غیرت کے نام پہ پچھلے جو سال 876 کے قریب خواتین کو قتل کر دیا گیا, اور یہ وہ 876 خواتین تھیں کہ جن کے مقدمات درج ہوئے. اس کے علاوہ گلی محلوں میں, گاؤں دیہاتوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو درج بھی نہیں ہوتے, تو ان کو پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں یہ تعداد ہو سکتی ہے. تو کیا غیرت یہ ہے, جیسے شاہ صاحب نے شروع میں کہا کہ وہ مرد جو ہیں وہ خود ان کا اپنا کریکٹر یا خود وہ نشئی ہوتے ہیں, یا بعض اوقات جب ان کا کوئی بس نہیں چلتا یا اپنی مردانگی جب دکھانا ہوتی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اب عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے, عورت کو مارا جائے. اور کل جو ہم نے وہ ایک بزرگ کی تصویر دکھائی امریکہ میں ہے کہ ان کی بیوی نے گوشت نہیں پکایا, دال پکا دی, اور ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ وہ مارنا نہیں چاہتے تھے, وہ سبق سکھانا چاہتے تھے اپنی بیوی کو. 66 سالہ ایک خاتون ہے, دیکھ رہے ہیں 66 سال, ظاہر ان کی شادی کو 30-40 سال تو ہو چکے ہوں گے. تو ان ہسبینڈ صاحب کا دیکھیں کہ 66 سال کی خاتون ہے, وہ بھی بوڑھی ہیں, وہ آپ کے لیے کچھ بھی پکا کے دے رہی ہیں, وہ بھی آپ غنیمت سمجھیں. آپ کو چوائسیں وہ سوچ رہی ہیں اور آپ اس حد تک پہنچ گئے ہیں, سبق سکھا رہے ہیں. یہ ایک مرد کے اندر جو ایک قسم کا ایک جو جانور ہے, جانور کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. یہ وہی بات کہ تمیز کے ساتھ, محبت کے ساتھ, جی بالکل یہ ہونا چاہیے, کبھی تو ہوتا ہی ہے, بالکل ہونا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو آ چکے ہیں. السلام علیکم. چلیں, اگر آپ تک آواز نہیں پہنچی آپ دوبارہ آئیے. اور بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, انبن ہو جاتی ہے, لیکن اس کو سلجھانے کا انداز ہے. جی ہاں, تو خواتین کی کچھ آپ بتا رہی تھی کہ خاتون کا فون کو آپ نے شیئر کرنا ہے. سسٹر کی کال آئی تھی تو وہ کہنے لگیں کہ آپ لوگوں کا پروگرام ماشاءاللہ چل رہا تھا عورت کی زندگی, اور اس پہ ایک بات انہوں نے شیئر کی. کہنے لگیں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا, آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ ظلم اور ستم برداشت کرتی نہیں. وہ نہیں پرانی کہ آپ وہ برداشت کرتی رہیں, نہیں. پرانی عورتیں جو ہوتی تھی نا, وہ یہ تھی ہر طرح کے ظلم و ستم سب بیچاریاں برداشت کرتی تھی اور ہر بات سہتی تھیں. لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے نا, یہ نہیں سہتی, اور اگر کوئی ظلم سہتا بھی ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ نفسیاتی اور یہ پاگل ہے جو اپنے شوہر کے یا گھر والوں کے ظلم سہ رہی ہے. تو یہ بھی آج کل میرے خیال میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نیو جنریشن. ایک لطیفہ ہے نا کہ پہلے جب اپنے والدین جو ہے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اب تمہارا سسرال سے جنازہ ہی آئے. اب جو رخصت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب بیٹی تم نے وہاں رہنا ہے, لوگوں کے جنازے اٹھنے چاہیے وہاں سے, تم نے ادھر ہی رہنا ہے. تو اب یہ تلقین کر دی جاتی ہے, وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ ظلم بھی برداشت کرنا ہے, سب کچھ برداشت کرنا ہے اور وہیں پہ رہنا ہے اپنے سسرال میں. اب تو اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. ابھی وہ مجھے یاد آتا ہے ویڈیو جو میکرز ہیں وہ اب ایڈوانس لے لیتے ہیں شادیوں کی جو تقریب میں جو ویڈیو بنانے والے ہوتے ہیں وہ ایڈوانس لیتے ہیں. ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ 10-20 دن کے بعد وہ گئے ہیں کچھ جگہوں پہ تو وہ کہتے ہیں بھائی اب تو ہماری طلاق ہو چکی ہے, جاؤ. جس کے اب مرد والے کہتے ہیں, لڑکے والے کہتے ہیں ان سے پیسے لو, لڑکی والے کہتے ہیں ان سے پیسے لو. تو بہت سے ویڈیو میکرز اب ایڈوانس لے دیتے ہیں کیونکہ شادیاں اب اتنی پختہ نہیں رہ رہی, یا کیا وجوہات ہے کہ اتنی سطحی طور پر رشتہ داریاں ہو رہی ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. پتہ نہیں اب کوئی خاموش احتجاج بھی ہوتا ہے کہ منہ پہ پٹی باندھ کے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ انہوں نے منہ پہ پٹی باندھ دی ہے. ایسے احتجاج بھی ہوتے ہیں کہ زنجیریں باندھی ہوئی ہیں, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے احتجاج. تو بہرحال جب آپ کال ملا لیں تو اپنی بات ضرور کریں, اور احتجاج بول کے بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ علی اصغر کرافٹ سے. علی اصغر بریڈ فورڈ سے, ماشاء اللہ. ٹریڈفورڈ سے. جی علی, آپ کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ جی میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہوں. ضرور پڑھیے, ضرور پڑھیے, ماشاء اللہ. بسم اللہ. الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى محمد جی بہت شکریہ علی اصغر. جیتے رہو ماشاءاللہ. آیت الکرسی آپ نے پڑھی اور مجھے بچپن یاد آ گیا جو جمعہ بلکہ اب بھی ہے جب لاؤڈ سپیکر کے اوپر جمعے سے خطاب سے پہلے جو علماء کرام کے بچوں کے پاس سپیکر ہوتے ہیں مسجد کی چابیاں وہ صفائی وغیرہ کر کے تو سپیکر کے اوپر اپنی نعتیں یا آیت الکرسی یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو ایک ایسا ماحول ہوتا ہے پاکستان میں جو یہاں پر خیر بہت جگہ پہ کم ہے لیکن اس انداز میں تربیت کر رہے ہیں. ہدایت ٹی وی آپ کے ساتھ ہے تو بچے یہاں پر آ کے کچھ پڑھ کے سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہربانی. جی محمد یعقوب صاحب بسم اللہ. محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. آپ کو اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور عظما بیٹی کو میں مس کر رہا ہوں کہ ان کی باتیں بھی بڑی اچھی ہیں. وہ عقل کی بات ہے. نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں. میں نے سب باتیں آپ کی سنی ہیں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے. مہربانی. بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کلمے کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں. کلمہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے, اچھی تربیت سکھاتا ہے. کلمہ پڑھنا اور کلمے کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کے ضروری ہے. ہر مذہب کے لوگ ہی اپنے مذہب کے ساتھ پیار کرتے ہیں. ہمارے لوگ مذہب کے ساتھ پیار نہیں کرتے بلکہ کھیل رہے ہیں, نبی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح میں آپ کا ٹی وی دیکھ رہا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کلمہ پڑھ کر کلمے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے اور اچھا انسان بننے کے ذریعے سے ہی اپنی زندگی میں خوشی اور ہم لوگوں کو جنت مل سکتی ہے. صرف سیرت نبی اختیار کرنے سے کہ جھوٹ مت بولو, ہمیشہ سچ بولو, چوری مت کرو, ہمیشہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو, ہر انسان کے ساتھ پیار کرو چاہے کسی بھی مذہب میں ہو. یہ زندگی ہے, اسی میں خوشی ہے, اسی میں بندگی ہے اور اسی میں شاستی ہے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو سلام بھی کرتا ہوں اور دعائیں بھی دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح لوگوں کے ساتھ پیار بانٹتے رہو اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہو. جاننا چاہتا ہوں آپ کا شکریہ اور آپ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے اور بالکل آپ کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہی ہیں. سسٹر عظما کو آپ مس کر رہے ہیں لیکن وہ جیسے آپ یہی یعقوب صاحب کہتے ہیں بہت ہی عقل کی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے وہ عقل کا مظاہرہ کیا کہ ظاہر ہے وہ ماں ہیں اور گھر کی ذمہ داری تو انہوں نے یہ عقل مندی اب اپنے لیے ظاہر کی کہ پہلے اپنی بچی کے لیے وہ اپنا ٹائم نکالیں گے اور بعد میں پھر ظاہر ہے کچھ دیگر جو خدمات وہ انجام دینا چاہیں. تو فی الحال بریہ عباس ہماری جو سسٹر ہے خواتین کی بات ہو رہی ہے تو خواتین ایک نمائندگی ضرور ہونی چاہیے اور 50-55% جو خواتین کی نمائندگی ہمارے معاشرے میں خواتین کی ہے تو اس پروگرام میں بھی خواتین کی ہماری بہنوں کی نمائندگی کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے. تو اب بریہ بالکل اور ہم کافی ریکویسٹ کر رہے ہیں ہماری خواتین آئیں اور خواتین جو اس ایشو پہ بات کرے. لیکن بہرحال تاجدار آپا صاحبہ نے کافی کور ایک بات کی ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیا آج کل کی خواتین کے حوالے سے جو ہے
کوئی بھی اور وہی ڈانٹ. بات ہے نا، جب ماں اپنے بچوں کو تربیت دے گی نا تو وہی لڑکیاں جب بڑی ہوں گی وہ بھی پھر ماں بنیں گی، تو وہی اپنے بچوں کو، تو اسی طرح ایک معاشرے کی چین چلے گی کہ اگر وہ اپنے بچوں کو دیں گی، وہ بڑی ہوگی، وہ بھی ماں بنے گی، وہ بھی اپنے بچوں کو دے گی. اور پھر ماں ہوتی ہے نا تو وہ سب کو بچوں کی نظر سے ہی دیکھتی ہے، وہ سب بچوں کو پہ کوشش کرتی ہے کہ میں. لیکن آج کل تو ہم لوگ واقعی کوشش ہی نہیں کر رہے، ربط ختم ہو گیا. پہلے جیسے یہ جو نسل در نسل یہ سلسلہ چلا رہتا تھا، کسی اکیڈمی میں یہ کوئی کسی کو داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ بچوں کو کس طرح پالنا ہے یا گھر کو کس طرح چلانا ہے. اب تو یہ کونسلنگ کے جو مراحل آ گئے ہیں، یا یہ جو اب دوریاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو پہلے جب بڑوں کا، بزرگوں کا ساتھ ہوتا تھا، ان کی سنی جاتی تھی، تو یہ معاملات نہیں ہوتے تھے. تو بہرحال جو آج کا پھر مسئلے مسائل پہ ہم زیادہ گھرے ہوئے ہیں، مسائل سے دوچار ہیں، اس کی ایک وجہ، بڑی وجہ یہی ہے کہ والدین سے اور ان کی جو پرانی اور اچھی اور اہم باتیں تھیں وہ ہم نے کھو دی ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. گانے کے لیے جی بسم اللہ، بات کریں. آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی ضرور. کون کہتا ہے کہ عورت آج کی مظلوم اور کمزور ہے؟ آج تو عورت کی تھپڑوں کی گونج تو اسمبلیوں میں بھی نظر آ رہی ہے. یہ تو ہے. اور وحیدہ شاہ جیسے الیکشنوں میں بھی تھپڑوں کی گونج عورت کی ہے، تھپڑوں کی گونج سننی جا رہی ہے. صحیح ہے. سندھ کی اسمبلی میں تو لوگ رو پڑے تھے مرد کہ ہم بھی مظلوم ہیں، ہم کہاں جائیں، ہمارا بھی تو کوئی ساتھ دو، ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. بالکل. ایک چھوٹی سی بات کرتے تو آپ کا پروگرام ذرا اور دلچسپ ہو جائے گا. جی ضرور. کہ ایک آدمی تھا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے اپنی بیگم کا سر نیچا کر دیا ہے. وہ نے کہا یار کیسے، مجھے بھی بتاؤ، ہم بھی وہ طریقہ استعمال کریں. تو اس نے کہا میں نے صبح جانا تھا دفتر، تو میں نے شرٹ ڈھونڈی تو مجھے نہ ملی، تو میں نے بیگم سے کہا میری شرٹ کہاں ہے؟ تو وہ غصے میں آ گئی اور ڈنڈا لے کے میرے پیچھے بھاگی، تو میں بھاگ کے چارپائی کے نیچے چھپ گیا. تو وہ نیچے سر کر کے مجھے کہتی ہے باہر نکل آؤ، میں کچھ نہیں کہتی. تو اس طریقے سے میں اس کا سر نیچے کر دیا. اب تو مرد بیچارے جو ہے وہ چارپیوں کے نیچے گھستے ہیں اور جان بچاتے پھرتے ہیں. آج کی عورت مظلوم نہیں ہے، وہ عورت مظلوم ہے. وہ عورت مظلوم ہے جس کو بے علم رکھا گیا ہے، جس کو تعلیم نہیں دے گی، جسے اپنے حقوق کا پتہ نہیں. اور جنہیں حقوق کا پتہ چل گیا ہوا ہے فروغ بھائی، وہ آج اتنی آگے چلی جا چکی ہے کہ وہ اپنا مقام بھی بھول چکی ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا مقام کیا ہے. وہ سر سے بھی ننگی ہیں، وہ بڑی بڑی محفلوں میں بھی جاتی ہیں، بیٹھتی بھی ہیں اور حقوق کی بات بھی کرتی ہیں، لیکن مجھے اپنے یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا اپنا احترام اور عزت کیا ہے. وہ اپنا احترام اور عزت بھول چکی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ان مظلوم عورتوں کی بات کرو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر اس قسم کی بات کرو جو آج ٹاک شو صبح سے چل رہے ہیں، ایسی عورتیں اگر مظلوم ہیں تو میں نہیں مانتا کہ یہ مظلوم ہو. انہوں نے مظلومیت کا مذاق اڑا دیا ہے. تھینک یو، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب. اور فرض یہ بات ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے واقعی اس میں نہیں ہے ایک برداشت کا مادہ. تو وہی بات انہوں نے بھی بولی کہ مظلومیت ایسی نہیں ہے کہ جیسے آج کل کی عورتیں بہت کم ہیں، لیکن وہی تعلیم کی اور تعلیم کی مین چیز ہے. وہ جو بیچاری عورت وہاں پہ لاہور میں قتل کر دی گئی، تو اب یہ انکشاف آ رہی ہے عورت اس عورت کی لا علمی تھی. ظاہر ہے اس کا قتل ہونا وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن جس شخص سے اس نے شادی کی تھی وہ اب نیوز ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ وہ شخص اپنی پہلی بیوی کا قاتل تھا. اللہ اکبر. تو شاید بعض فیصلے کرنے سے پہلے وہ عورت جو ہے وہ خود بھی فیصلہ نہیں کرتی، یا پتہ نہیں کس محبت کی روح میں وہ بہہ گئی تھی کہ اس نے قاتل سے شادی کی. تو یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے، لیکن جو اس کا انجام ہو بہرحال یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے وہ خود انصاف کے تقاضے پورے کرنے شروع کر دے اور صرف غیرت کے نام پہ. یہ ایک انسان قتل ہوئی ہے اور ظاہر ملا کیا اسے قتل کر کے پہلی بیوی کو دوسری کو بھی. جی ہاں، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ہاں جی، میں حسنین بول رہا ہوں جی، مانچسٹر سے. جی حسنین صاحب مانچسٹر سے. جی بسم اللہ، بات کریں. آپ لائیو آ چکے ہیں حسنین صاحب، آپ بات کیجئے سر. جی فاروق صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ. جی فاروق صاحب، آپ کا جو چینل ہے ایک اچھا کام کر رہا ہے، اسپیشلی شیعہ قوم کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہم شیعہ قوم کے حالات دیکھ رہے ہیں، جیسے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، ان پر خودکش حملے کیے جا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کو اکٹھا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ جو ڈفرینٹ تنظیموں کے کابرین ہیں ان کا آپ ایک پروگرام کریں اور ان کو لائیو چینل پہ لے کر آئیں، تاکہ کم سے کم لوگ ان سے سوال کریں کہ بھئی یہ قوم کیوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. صحیح.
کہ ہم سب مولا کے ماننے والے ہیں, ہمارا مشن عزاداری ہے, ہم سب کو مل کر ایک غازی عباس کے علم کے نیچے اکٹھا ہونا چاہیے, اور جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی قوت بھی, ہم اتنے بہادر ہیں کہ کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. صحیح ہے. آپ موجودہ جو حالات دیکھ رہے ہیں, جیسے کل ہی پاکستان میں ایک بڑے دہشت گرد اسحاق کو بری کر دیا گیا ہے. ہماری عدالتیں پاکستان میں ان سے ڈرتی ہیں, ان کے خلاف فیصلے نہیں کر سکتی. جس کا جو بھگت رہے ہیں وہ شیعہ قوم بھگت رہی ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی ایسا پروگرام آرگنائز کریں, کوئی ایفرٹس کریں, اس قوم کو اکٹھا کریں, کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہر تنظیم اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہے. پاکستان میں بہت فنڈنگ آتی ہے تاکہ شیعوں کی دیکھ بھال کے لیے, غریبوں کے, شہداء کے لیے, لیکن اس میں سے 80% پیسہ جیب میں ڈالا جاتا ہے اور 20% پیسہ مشکل سے شیعہ قوم پہ لگتا ہے. تو آپ کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے, اس چینل کا ایفرٹ ہے, پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس پہ ایفرٹس کریں اور اس قوم کو ایک کرنے کی کوشش کریں, اور اکابرین اس قوم کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا کر چلے. بالکل, انشاءاللہ. بہت شکریہ حسنین صاحب مانچسٹر سے. اور اس قسم کا جو پیغام ہے ہم بھی ہمیشہ دیتے رہے ہیں, آپ کی بھی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی. اور دشمن کا اکٹھا ہونا, جو شیعہ کلنگ کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو جو ہم لوگ ہدف بنتے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہوگا. مختلف تنظیم میں ضرور ٹھیک ہے, بہت سے تنظیمی کام ہو رہا ہے, الگ الگ پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے, لیکن کچھ ایسے ایشوز پہ ہم کو اکٹھا ضرور ہونا چاہیے, جیسے آپ نے کہا, تو اچھی بات ہے. ہم کوشش کریں گے کوئی ایسا موقع بنا. اور ایک جو آپ نے کہا کہ بہت سی فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان کے شیعہ مومنین کے لیے, اس میں 80% جو ہے وہ خود برد کر دیا جاتا ہے. تو اس کا کوئی پروف اگر آپ کے پاس ہو, کوئی ایسی آپ کے پاس یہ کوئی ایسا ثبوت ہو آپ کے پاس, تو پلیز وہ بھی آپ ہمیں دیجیے گا. مانچسٹر میں آپ بھی, یہ ہم بات بھی مانچسٹر سے ہی کر رہے ہیں, تاکہ کوئی اس قسم کا اگر پروگرام جب رکھا جائے تو یہ پروف بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے. ویسے تو ہدایت ٹی وی جب 15 دن کے لیے بند ہوا تو یہ بھی افواہیں تھی کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں جی. تو اس قسم کی اگر افواہی ہے کہ 80% کھا جاتے ہیں, تو یہ سطحی افواہیں یا اس قسم کے الزام تراشی تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی پروف ہے تو وہ ضرور پلیز آپ دیجیے گا. بہرحال آپ کا یہ جو دکھ ہے کہ اکٹھے نہ ہونے کا, یہ قیادت تک ضرور پہنچا ہوگا. ہم بھی اپنے کوئی بھی ایک خبر جب میں بھی پڑھتا ہوں کہ ایک بندہ شیعہ شہید ہو گیا, ایک دکھ یا ایک مطالبہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اب ہمارے جو بڑے رہنما ہیں ان کو اکٹھے ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس معاملے سے کس طرح نکلا جائے. بہت اچھی بات ہے. اور کالر, السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب مولانا ملک یعقوب صاحب, ماشاءاللہ. بھائی اور بیٹی کو بھی میرا سلام ہو, آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے, بڑے اچھے اچھے کالر آپ نے اپنی آراء پیش کر رہے ہیں, جزاک اللہ. اور آج آپ کا پورے ہفتے پر ریویو ہے. میں 28 مئی کو پروگرام دیکھ رہا تھا تو ڈھول تماشے پر ایٹمی تکبیر, یوم تکبیر منایا جا رہا تھا, تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھوکی جنتا ہے, اور اس لے کے اوڑے یا بچھائے خالی دسترخوان پر, لے کے اوڑے یا بچھائے خالی دسترخوان پر, بھوکی جنتا اس خالی خولی ایٹمی اعلان کو. لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یوم تکبیر ڈھول تماشوں اور بینڈ باجوں سے منایا جا رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور عوام اس بیماری کا شکار ہے جس کا کوئی علاج نہیں, اور وہ بیماری بے وقوفی کی ہے. اللہ نے ہر بیماری کا علاج بھیجا ہے, لیکن بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں بھیجا. اور ہمارے ادارے, خواہ وہ سپاسالار اعظم ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا چیف جسٹس ہو, وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ عوام کا قتل عام, بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے, اور یہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے دفتروں میں اور اپنے اپنی کرسیوں پر براجمان اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم ادارے تب بچیں گے جب ملک بچے گا. اور رہا خواتین کا مسئلہ, دیکھیں عزیزم فاروق, ہر عورت خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ماں کا ہے. خاتون قیامت صلوات اللہ علیہا نے اپنے تھوڑی سی زندگی میں اس حد تک کردار کے اعمال کو, کردار کی
صورت میں ڈالا کہ رسالت مآب جو ترجمان وحی جن کے متعلق حکم ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہ میرا نبی اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک وحی نہ ہو جائے. اس نے فرمایا تھا یا فاطمہ تو انت ام ابیہا، تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. یعنی یہ ہے کردار کی وہ اعلیٰ اور اکمل مثال. خدا کرے کہ ہم سب مجھ سمیت سوچیں، مل بیٹھے اور کربلا والوں کی طرز عمل اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی طرف. اگر کربلا والے چند قدسی نفوس اس وقت کی سب سے بڑی امپائر کو چیلنج کر سکتی ہے تو آج تو ہماری تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے. اب اگر صحیح معنوں میں احتجاج کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جائیں کسی دفتر کے سامنے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے ٹھہر کے ہائے ہو اور نعرے لگا کر واپس آ جائے. احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے صحیح اور حقیقی مطالبات کو مانا جائے ہم گھروں میں واپس نہیں جائیں گے. احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے جب تک یہ ہم میں جذبہ نہیں پیدا ہوگا ہماری نہ قتل و غارت روک سکتی ہے اور نہ ہی ہماری نسل کشی روک سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت سب کو وہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائے کہ ہم کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کربلا والوں کے کردار اور ان کی فکر کو اپنا کعبہ عمل بنائیں. تبھی انقلاب آ سکتا ہے. ایران میں انقلاب آیا تو خمینی علی اللہ مقام منور و مرکز نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کربلا والوں سے سیکھا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی کربلا والوں سے سیکھ کر اس ملک کو صحیح معنوں میں مملکت خدا داد پاکستان بنائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا ملک یعقوب صاحب بہت شکریہ آپ شامل ہوئے اور بالکل قوم کی جو اس وقت حالت ہے اس حوالے سے آپ نے بات کی، پاکستانیوں کی جو اس وقت حالت ہے اس حوالے سے آپ نے بات کی. تقریباً 2 منٹ بچے ہیں پروگرام میں تو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہی ہے کہ جو احتجاج کی بات آپ نے کی ہے تو احتجاج کرنے والے تو بیچارے اپنی جو میتیں لاشیں رکھ کے ہمارے لیے ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں. جو ان کا نقصان ہونا ہوتا ہے وہ اپنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. وہ اگر چاہیں تو اگلے گھنٹے وہ دفنا کے اور وہ اپنا فاتحہ پڑھ کے گھر میں واپس آ سکتے ہیں. لیکن 80 سے 100 کے قریب جنازے رکھ کے وہی لوگ احتجاج اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری جو دیگر جو افراد بچے ہوئے ہیں، قوم جو بچی ہوئی ہے، ان تک پیغام پہنچے. اور پھر یہ احتجاج جیسے آپ نے کہا کہ فوراً یہ نہ کہ نعرے لگا کے واپس آ جائے. یہ 3-3 4-4 دن کا جو احتجاج جو ہے وہ ہم نے کن وجوہات یا کن شرائط پہ ہم واپس کر لیتے ہیں یا ہم اپنے جو بھی مطالبات دیتے تو ہیں لیکن ان کو کتنا مانا جاتا ہے یا تسلیم کیا جاتا ہے. آئندہ کبھی اگر وہی بات کہ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی سانحہ پیش آ جاتا ہے تو میں پاسٹ کی جو حکومتوں کے اس قسم کے وعدے ہیں وہ ضرور ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے آئے ایک فوٹو سیشن ہو وعدے تسلیاں دے کے وہ دوبارہ چلا جائے تو اس سے ہمیں کچھ حاصل پاسٹ میں تو نہیں ہوا. آئندہ وہی بات کہ مومن وہی ہے کہ بار بار ہم وہی ایک ہی سراغ سے ڈستے چلے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا. یک طرفہ طور پہ جو مطالبات یا جو بھی ایک سلسلہ پیش کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے وہ مان لیا جاتا ہے یک طرفہ بالکل کہ ہاں جی ہم ایسا کر دیں گے، لیکن چند ہی دنوں کے گزرنے کے بعد وہ اس سے بھی بڑا سانحے سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو اس سے ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر بات بھی کریں گے. چلتے یہ بھی یاد دلاؤں کہ آج شام 7 سے 9 بجے انشاءاللہ شعبان المعظم کا پروگرام علامہ سید عباس عابدی صاحب لا رہے ہیں، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اب شعبان کا آغاز ہے انشاءاللہ، جشن ہی جشن ہے، خوشیاں ہیں اور کل بھی جشن ہے آپ کے ویکینڈ مارننگ میں. اور کچھ آپ بات کہنا چاہیں آخر میں کیونکہ خواتین کی بات ہے، اس کے بغیر ہم پروگرام وائنڈ اپ کر دیں تو یہ ناانصافی ہے. خواتین کے لیے بالکل ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ہمارے کالر نے بھی جیسے کہا کہ جو ہماری خواتین آج کل کی جنریشن میں ہے تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی کہ خدا را خواتین کا نام ڈبوئے نہیں. خواتین ٹھیک ہے، خواتین بیچاری جو ظلم کا نشانہ بنتی ہے وہ بھی اپنی آواز اٹھائیں، لیکن جو خواتین بدنام کر رہی ہیں ہماری خواتین کے نام کو تو لہٰذا وہ بھی ہمارے رول ماڈلز بھی فاطمہ زہرا جناب زینب ان کی سیرت سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں اور جو ہے وہ ان کے کہے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. تو یہ تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں جو بھی کہیں گمراہ ہے، نہ صرف خواتین، مرد بھی اگر بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کے لیے موقع ہے، جب تک ان کی یہ سانسیں چل رہی ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ وہ واپس آ جائیں. انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. بعض اشتہارات میں ہوتا ہے کہ بچہ واپس آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. تو کوئی نہیں، آپ اگر بھٹکے ہوئے ہیں، کوئی اگر کام غلط بھی ہو گیا، واپس آ جائیں، ٹریک پہ واپس آ جائیں. توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. تو جی کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی منڈے کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.